السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، ابھی ہم سورہ 3 پر ہی جو شروع کی سورہ 3 کی آیت ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. تو ابھی تو ہم اسفل سافلین تک بھی نہیں آئے، صرف انسان کی بہترین تخلیق تک ہی چل رہے ہیں. اور اس میں جو ہے سب سے پہلا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلی چیز کی قسم کھائی کہ والتین، قسم ہے انجیر کی، تو میرے ذہن میں جو بات آئی تھی وہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بتا دیا کہ پہلے زیتون کو چھوڑ کے پہلے انجیر ہی کیوں نہ بیان کر دیا جائے، تو اس لیے میں پہلے انجیر پہ آ گیا. تو انجیر کے فوائد تو بہت ہیں. انجیر کا واقعہ جسے میں بتلایا قرآن کتاب مقدسہ کے میں پہلی کتابوں میں بھی ہے. بہت زیادہ تو وہ نہیں ہے، مگر انجیل میں البتہ اس کا ذکر ملتا ہے، اور توریت میں بھی ایک جگہ ملتا ہے، مگر بہرحال ملتا ہے. قرآن پاک میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی مرتبہ انجیر کا ذکر کیا ہے. قرآن پاک میں دوسری جگہ انجیر کا ذکر نہیں ہے. اور محدثین کے اس کے بارے میں کیا اقوال ہیں یہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی تو اس کے فوائد بھی بہت ہیں. آج میں آپ کو ایک نسخہ بتلا رہا ہوں جو اب سے تقریباً 26 سال پہلے فرسٹ ٹائم میں اس کو استعمال کرا تھا. ہمارے ایک دوست ہیں رئیس سلمانی، تو ان کی بیوی کو لنگس کی ٹی بی ہو گئی تھی. تو بہت ساری دوائیاں ان کو میں کھلایا، بہت ساری، اور دوسرے بھی حکیموں سے انہوں نے بہت علاج کرائے، اور پھر ڈاکٹری بھی علاج کرائے، مگر کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا. تو یہ تو مجھے پتہ ہی تھا کہ پڑھے تھے کہ انجیر کے بارے میں، اور انجیر جو ہے وہ زہروں کا تریاق رہتا، کہ زہروں کو جو ہے انجیر ختم ہوتا، ہمارے جسم کے اندر زہریلے مادے ہوتے ان کو ختم کرتا. تو میرے ذہن میں ایک نسخہ آیا، اور وہ نسخہ میں نے استعمال کیا. میں نے آدھا کلو انجیر لیے، پاؤ کلو بادام لیے، اور پاؤ کلو اخروٹ کا مغز لیا. ان تینوں چیزوں کو اتنا زیادہ کٹوایا کہ یہ حلوے کی طرح بن گئے. اور میں نے رئیس بھائی کو، یہ رئیس سلمانی صاحب ہیں، رہنے والے دلی کے پاس میں ایک تعلقہ ہے جانسٹ نام کے، وہاں کے ہیں. تو میں نے ان کو یہ چیز فرسٹ ٹائم بتلا رہا ہوں میں، اب سے 25 یا 26 سال پہلے کی بات ہے. تو اس وقت میں ان کو میں نے دی. اور ویسے بھی ایک بات ہے نا کہ نیا نیا حکیم جب ہوتا تو ذرا بہت زیادہ تجربے کرنا چاہتا، بہت ساری چیزیں، مگر اللہ نے یہ چیز جو ہے، کیونکہ حدیث پاک میں اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے انجیر کا تھال آیا، اور آپ نے کہا کہ اس کو کھاؤ کہ یہ بواسیر کو ختم کرتا اور جوڑوں کے درد میں فائدہ دیتا. تو وہ حدیث جو یاد تھی، اس حدیث کی بنا پر کہ بواسیر کے ختم ہونے کا اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے جو اندر کے دانے ہیں وہ یقیناً آنتوں کے اندر جو ہے
خشکی کو ختم کریں گے، اور وہ میدے کی طرح پیسنا جب شروع کریں گے تو وہ ختم ہوگی، تو یہ زہروں میں بھی بہت زیادہ تریاگ رہے گی۔ تو میں نے یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان کا ایک بہت باریک سا حلوہ بنوا دیا کھٹائی میں، کیونکہ انجیر بھی ایسا ہی ہے، وہ بھی تو حلوے کی مانند بن گیا، جیسا آج کل ہم انجیر کی مٹھائی کھاتے ہیں نا، اس سے بھی بہت اچھا۔ یہ انجیر کی مٹھائی میں تو گھٹیا انجیر ڈالتے ہیں ہم لوگ، تو خیر سفید بہت پیارا انجیر ڈالیں بنانے کے بعد میں نے ان کو کہا کہ اس کو 20 گرام صبح نہار پہ اور 20 گرام اس کو شام کو 4 بجے کھلائیے۔ اس کے ساتھ میں نے اور بہت سارے جو میرے اپنے مرکبات وغیرہ تھے وہ دیے، بہت سارے کے سے مطلب یہ ہے کہ 2 مرکبات دیے تھے اس کے ساتھ میں۔ تو آپ یقین مانیے کہ 40 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ الحمدللہ ان کے جو ٹی بی کی وجہ سے لنگس میں جو زخم پڑ رہے تھے، جو نشان پڑ رہے تھے، وہ کم ہونے شروع ہو گئے۔ ابھی حیات ہیں، وہ رئیس بھائی بھی حیات ہیں، اور الحمدللہ ان کی مسز بھی حیات ہیں، اور رہنے والے تعلق کا جان سٹکے ہیں وہ، اور بولیں تو ان کا فون نمبر بھی دے دیتا۔ تو یہ ایک ایسے نسخے ہیں، تو اس کو ہم نے جو ہے تینوں چیزوں کو ملا کے جو ہے ان کو اخروٹ کا مغز، بادام اور انجیر، وزن میں نے آپ کو بتلا ہی دیا، تو اس وزن کے حساب سے بنا کر جب ان کو کھلایا گیا، اس کے ساتھ میں 2 مرکبات بنا کے دیا میں، تو الحمدللہ وہ آج تک صحیح ہے، یہ مرض تو ان کو نہیں رہا۔ تو انجیر یہ خالی پیٹ کھانا چاہیے، کیونکہ خالی پیٹ کھانے میں اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ آپ دیکھیے جو مرض پیٹ کا صحیح نہیں ہوتا ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے۔ تو بواسیر جو ہے کوئی چھوٹا موٹا مرض تو ہے نہیں کہ بھائی یہ دوائی گولی کھا لی اور ختم ہو گیا۔ بواسیر ایک ایسا متعدی مرض ہے، اتنا برا مرض ہے کہ اس سے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اتنے زیادہ نقصانات ہوتے ہیں کہ آدمی کو ہضم ہونا مشکل ہو جاتا۔ تو وہ ہضم ہونا جب مشکل ہو جاتا تو اس کے لیے جو ہے انجیر سے بہتر دوائی میری نظر میں نہیں گزری۔ تو میں نے اس کو یہ انجیر کو یہ سمجھا کہ جب یہ بواسیر کو ختم کرتا تو پیٹ کو بھی صاف کرے گا، پیٹ کو صاف کرے گا تو بلغم بھی صاف ہوگا، تو اس لیے جب بلغم صاف ہوگا تو لنگس بھی صاف ہوں گے، اور جب لنگس صاف ہوں گے تو یقیناً ٹی بی کو بھی فائدہ کرے گا۔ تو یہ میں نے اس میں جب یہ تجربہ کیا تو الحمدللہ اللہ نے اس کے نتائج جو ہیں بہت زیادہ فائدہ ہوئے۔ آپ دیکھیے اگر انجیر کسی کو کبھی بھی کوئی کھانسی وغیرہ نہیں جا رہی ہو، اور اس کے لیے ڈاکٹروں نے بہت سارے علاج جو ہیں شروع کر دیے ہوں، اور تھک گئے ہوں کہ یہ کھانسی جان کے ساتھ ہی جائے گی، تو اس پہ بھی ہم نے انجیر کا استعمال کیا، تو انجیر کا استعمال کرنے سے اس کو بھی بہت زیادہ فائدے ہوئے، اور اس فوائد کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ کھانسی کا یا لنگس پہ جمے ہوئے جو بلغم ہوتا جس سے داغ پڑتے، کیونکہ اگر گرم نزلہ لنگس پہ گر جائے تو وہ داغ چھوڑ دیتا ہے، اسی لیے کہا تھا نا شروع کی ویڈیو میں بھی میں نے ابھی بتلایا، ابھی صرف وہی باتیں چل رہی دماغ کی، تو شروع کی ویڈیو میں بھی بتلایا کہ نزلہ اگر گرم پھیپڑوں پر پڑ جائے، اور جب پھیپڑوں پہ پڑ جائے گا تو وہ وہاں پہ داغ چھوڑ دے گا، اور جب داغ چھوڑ دے گا تو اسی داغ سے ٹی بی بنتی، اور جب ٹی بی بنتی تو اس سے نقصانات زیادہ ہوتے۔ تو اس کے لیے میں نے جو ہے انجیر کا استعمال کیا، اور انجیر کا جب استعمال کیا